سب سے پہلے میں سوشل میڈیا ٹیم کا یہ جو کنونشن ہے اس کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین یہ جانیے کہ 2 دن پہلے ہم نے یا 3 دن کا غالباً پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان نوجوانوں سے میں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کا ایک کھانا یا چائے کا پروگرام رکھنا چاہ رہا ہوں میں، تاکہ ان سے گفتگو کر سکوں جو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور شاید پھر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ یوتھ ونگ کا پروگرام ہے، حالانکہ یہ ہر اس شخص کا پروگرام تھا جو یوتھ ونگ نہیں، سوشل میڈیا کی ٹیم تھی جو پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی، پاکستان کے اندر ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے لیے ہم وقت وہ متحرک تھے، اور وہ قائد جمہوریت میاں نواز شریف ان کی بہادر بیٹی کے سنگ وہ یہ اس نظریات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ریسٹورنٹ پہ یہ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا یہ طے ہوا کہ اس پروگرام کے اندر ہم 100 کے لگ بھگ وہ نظریاتی لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ ایک تربیتی ورکشاپ ہوگی جس میں ہم نظریات میں گفتگو کریں گے۔ تو کرتے کرتے انہوں نے 2 دن یا 1 دن، کل مجھے ایک افتتاح پہ مرزا عابد صاحب اور کچھ صحافیوں سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے کہ وہ آپ کا جو سوشل میڈیا کا پروگرام ہے وہ مجھے ہمیں ایک جلسے کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ تو میں آج اس اپوزیشن کے دور میں بھی، اس گٹھن کے دور میں بھی، جبکہ گجرات واحد وہ ضلع ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، گورننس ختم ہو رہی ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن گجرات ایک اپنی آپ پہچان رکھتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں معاذ اللہ ہمیں یہ پکارا جاتا ہے باہر کے ضلعوں میں کہ گجرات میں بندوق کلچر ہے، گجرات میں فلاں ہے۔ اب آپ نے خود یہ پاکستان کی سیاست کو ایک طرف رکھ کے صرف گجرات کی سیاست میں دیکھیں، آپ 2008 سے مسلم لیگ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر 13 میں مکمل حکومت آتی ہے اور 18 تک اس کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ مسلم لیگ یہ اقتدار پھولوں کی سیج پہ نہیں کرتی، بلکہ کانٹوں کے رستوں پہ چل کے وہ جاتی ہے، جس میں اس کے لیے لوڈ شیڈنگ کا بحران، دہشت گردی کا بحران، اکانومی گر چکی تھی، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کنٹرول سے باہر تھی۔ یہ سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے ایک ترقی کی بنیاد رکھی اور ایک ایسا سفر شروع کیا جس کے شروع میں ہمیں ایک زبردست ڈرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہمارے اوورسیز، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گمراہ کیا گیا کہ یہ سیاسی گھرانے مسلط ہیں، یہ لوٹ گئے ہیں، انہوں نے ظلم اور بربریت کر دی، یہ مال لوٹ گئے، یہ اقتصاد ہم ان کا کریں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ایک تبدیلی کا نعرہ دیا گیا، لوگوں کو اس خوش فہمی میں ڈالا گیا کہ عمران خان آئے گا، بس پاکستان کے اندر سبز انقلاب آئے گا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، فلاں فلاں، اتنے دعوے کر دیے گئے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ وہ اتنے نالائق تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کی حقیقت کیا ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کے مسائل کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، میں چند ضروری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تعلق آج کے دن سے لے کر آنے والی ہماری نسلوں تک ہے۔ ہمیں وہ پاکستان ملا کہ ہم ایک آزاد ریاست ہم سمجھنے لگے کہ ہمیں ایک آزاد ریاست مل گئی۔ بھائی آزاد ریاست کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہاں عوام ووٹ ڈالتی ہے، ایک منتخب حکومت بناتی ہے، پھر وہ حکومت 5 سال اس عوام کی، اس ملک کی خدمت کرتی ہے، اور پھر اس کا احتساب شروع ہوتا ہے 5 سال کے بعد۔ پھر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ پھر ووٹ کے ذریعے اس کی اچھائی اور برائیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کی لائکی اور نالائکی کا جائزہ لیتے ہیں۔ عوام کرتی ہے،
اور پھر عوام اگلے 5 سالوں کے لیے پھر ایک نظام حکومت کا تعین کرتی ہے. کبھی غور و فکر کیا؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو، جنہوں نے 2 سالوں کے اندر نہ صرف نالائق حکمرانوں کا پردہ چاک کیا بلکہ پاکستان کی سیاسی تصویر دکھا دیا ہم لوگوں کو. آج ایک ریڑھی والا بھی، ایک چراگاہ میں جانور چرانے والا بھی، ایک آفس میں بیٹھنے والا ایک دکاندار بھی، ایک فیکٹری چلانے والا بھی آج واقف ہو گیا ہے کہ حکومتیں کون بدلتا ہے، اہل لوگوں کو گرا کے نالائق لوگوں کو کون لاتا ہے. یہ گجرات کے فرعون میں کہتا تھا نا کہ کبھی اقتدار میں نہیں جا سکتے. جائزہ لے، آپ کے خلاف لبیک بنائی، آپ پر توہین رسالت کے فتوے، مودی کے یار کے فتوے، آپ پر چور اور ڈاکو کے فتوے لگائے گئے. کہا گیا کہ نواز شریف منی ٹرین نہیں دیتا، ہم اس کا احتساب کریں گے. میرا بھائی، یہ جو ایک سرکاری ملازم کا 100 ملین نکلا ہے، 100 ملین ڈالر نکلا ہے، اے ایماندار وزیر اعظم، یہ تو سرکاری ملازم تھا، اس کے تو کوئی باوجداد بڑے کارخانے دار نہیں تھے. 18,000 ڈالر سے بیوی نے کام شروع کیا، 100 ملین ڈالر کا مالک کیسے بنا؟ کیوں نہیں مری ٹرین لیتے؟ کیوں نہیں انتظام کرتے اس کا؟ نواز شریف سے تو پوچھا. میرے بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے. یہاں نہ ایشو حضرت خادم صاحب رضوی نہیں تھے، یہاں پر ایشو مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، یہاں پر ایشو مختلف مکتبہ فکر کے عالم نہیں تھے. یاد رکھیں کہ یہاں مذہب کی بھی ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے، سیاست کی ڈورے بھی کوئی اور ہلاتا ہے. خراج تحسین پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا والوں کو کہ جنہوں نے عوام کو اصل پکچر دکھا دی. یہ بتا دیا کہ یہ نالائق خود نہیں آیا تھا، یہ نالائق کو لے کر آئے تھے. یہ 20 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا تھا. آج اس کی نالائقی ناہلی نے نہ صرف پاکستان کو ڈبو دیا، دنیا میں ہمیں تنہا کر دیا. آج مہنگائی کا جن بوتل سے باہر گورننس ختم ہو گئی. آج گورننس کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں سفر نہیں کر سکتی سڑکوں پہ. موٹر وے جو محفوظ ترین سڑک بنائی گئی، آپ نے دیکھ لیا دل کو کھلا دینے والا واقعہ. ایک بیٹی کی سڑک کے اوپر عزت لٹ گئی، اس کے بچوں کے سامنے عزت لٹ گئی. وہ نالائق بھنگی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈر سے مت نہیں ہوئے. آج شہباز شریف ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سی پی اور ڈی آئی جی کو لٹکا کے رکھ دیتا کہ جب تک اس بچی کا ان کے ساتھ انصاف نہ ہو جاتا. ہمیں تو تانے دیے جاتے رہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ہمارا وہ دور بھی دیکھ لیں. میں گجرات کی بات کر رہا تھا، اس کا جائزہ لے لیں. 2018 تک مجھے ثابت کر دیں کسی شادی بیاہ میں کسی نے پٹاخہ بھی چلایا ہو، کہیں اسلحے کے جتھے آپ کو نظر آئے ہوں، کبھی کسی ان الیکٹڈ آدمی یا الیکٹڈ آدمی کے سامنے ایس ایچ او اور ڈی ایس پی جلسے اور میٹنگیں کرا رہے ہوں. آج دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو ایک سول سیکیورٹی ادارہ بنا دیا گیا. ان الیکٹڈ اور نالائق لوگوں کے سامنے آگے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خوف ختم کر دیں گے. میرے بھائی، تمہارے تو آپ باوجداد بھی جمے نہیں جو عابد رضا کی محبت اور خوف ختم کر دیں. میرے بزرگوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس محبت کو رب ہی ڈالنے والا ہے، رب ہی نکالنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، وہ کوئی فورس نہیں بنی جو عابد رضا کی محبت کو کم کر دے. جو خوف کی باتیں کرتے ہیں، خوف انہوں نے دیکھا ہی نہیں. جس دن خوف دیکھا اس دن الیکشن کمپین بھی نہیں کرے. میرے بھائیوں، بزرگوں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں
گجرات میں سیاست کی ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسے حلقوں کا انتخاب کروں گا کہ ان کی نسلیں بھی چیخیں گی۔ تو دور کی بات، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا، وہ دور ختم ہو گیا میرا بھائی۔ وہ پیکیج طے تھا، پی ٹی آئی کو ذبح کیا گیا، مسلم لیگ کے سامنے لبیک کھڑی کی گئی، ووٹ تقسیم کیا، اور آپ نلائکوں کو، آپ کی لوٹ مار، آپ کو تو آپ کا وزیر اعظم ڈاکو کہتا تھا، ہم تو نہیں کہتے۔ وزیر اعظم کہتا تھا کہ پنجاب سے سب سے بڑے ڈاکو، یہ 6 ارب کی ڈیل کے ساتھ ان سیٹوں پہ آئے۔ یہ سپیکر کی سیٹ انہیں خیرات میں نہیں ملی، یہ عوام نے نہیں دی۔ میرے اللہ نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا، میں زبان سے بڑا بول نہیں نکالتا، میرے اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، مجھے رب نے توفیق دی، ہمت دی، میری جان سلامت رہی۔ انشاءاللہ ان کے گھر میں ایسا ماروں گا کہ یاد رکھیں گے انہیں 71 کو کیا، یہ اپنا گھر بھی بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ہم ڈی ایس پیوں اور انسپیکٹروں کے ذریعے کمپین نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیاسی کارکنوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ محبت رب نے دلوں میں ڈالی ہے، اسے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، آپ اپنے باوجداد کا دور دیکھ لیں، 50 سال کا اقتدار دیکھیں، اور N71 کی روڈوں پہ آتے ہوئے باہر کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور جو نام نہاد جا رہے ہیں جائیں، میں کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، جو 1-2 آدمی گئے ہیں ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں کہ یار ہم بغیرت ہو گئے مولوی صاحب کا دور چھوڑ کے۔ وہ برلائے گئے، انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ڈسٹرکٹ الیکشن میں بھی اپنا زور لگا چکے ہیں۔ ہم نے اس گاؤں میں بیٹھ کے ہی عبرتناک شکست دی ہے۔ آپ بھی آئیں، فوٹو کا مقابلہ تو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اپاج نہیں تندرست لوگ آئیں ہمارے مقابلے میں، وہ زور آزمائی کریں ہمارے ساتھ۔ ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو کمزور کے ساتھ لڑنا توہین سمجھتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ اپنے سے طاقتور کے ساتھ نے لڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ نے جان اس جسم میں ڈالی ہے، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے۔ حق اور سچ کی خاطر ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اب بھی توفیق دی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یقین اور ایمان ہے کہ جو لوگ اب بھی کہتے ہیں نا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، میں آج ایک گناہگار کہہ کے جا رہا ہوں، بہت کمزور ایمان ہے۔ نواز شریف اس طرح آئے گا کہ آپ تاریخ بھول جائیں گے، آپ کو اپنی بڑھنے کی۔ نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مخلوق لے کر آئے گی۔ یہ نلائق، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس نلائق کو پورے 5 سال کرائے جائیں۔ یقین کریں، اس کو لے کے آنے والے اور اس کو ووٹ ڈالنے والے شرمندہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے جلدی اتاریں۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 3 سال مزید بھی پورے کرے تاکہ اس کے دل میں شک نہ رہ جائے۔ اس کے اقتصاد کے نعرے خلاف، تنمیر و ترقی کے نعرے خلاف، گورننس کے نعرے خلاف۔ وہ جو ایک آئی جی کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے بتائیں وہ ملک کیا چلائے گا؟ 5 آئی جی تبدیل کر دیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اتنا میں پہلے بھی الیکشن میں یاد رکھے، جب میں نے تحریک شروع کی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ کی پرچی ایک قیمتی امانت کا ٹکڑا ہے۔ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے، یاد رکھیں یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں، یہ مسلم لیگ کا نعرہ اپنے لیے نہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلط نہ کیے جائیں،
جسے لوگ ووٹ دیں، وہ جو بھی جماعت ہو، پھر اس کا حق ہے کہ وہ اقتدار کرے اور پھر وہ ڈیلیور کرے، ڈیلیور نہ کرے تو عوام اس کا احتساب کرے۔ آج آپ نے احتساب کے ادارے بھی دیکھ لیے، آج آپ نے ان کا احتساب بھی دیکھ لیا، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، لیکن اتنے نالائق، اتنے نہل پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آپ نے دیکھے۔ تو جو ہمارے اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک کو ڈوب گئے، لوٹ گئے، تم میں ہمت ہے، غیرت ہے، تو اس 36 سالہ دور کی بھی بات کرو۔ اس 72 سالہ تاریخ میں بھائی ایک ٹی وی چارٹ پہ بتاؤ کہ حسین سہروردی کا کتنا دور تھا، قائد اعظم کا کتنا تھا، لیاقت علی خان کا کتنا تھا۔ بھائی ہمت کرو نا، بتاؤ کہ بنگلہ دیش کو 2 لخت کس نے کیا، پاکستان کے ٹکڑے کس نے کروائے، 10 سالہ مارشل آرٹ کس نے لگائے، کون قابض تھا، ان کے دوروں کا احتساب کیوں نہیں مانگتے؟ آج کہتے ہو کہ گرے لسٹ میں ہمارا ملک ڈال دیا گیا، مجھے ثابت کریں جہادی تنظیمیں کیا پارلیمنٹ نے بنائی؟ کیا یہ تحریک مسلح جتھے کسی پارلیمنٹ، کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تھا؟ بھائی یہ جن کے کارنامے ہیں وہی بھگتیں گے۔ ہم وہ بات کریں گے، وہ قانون بنائیں گے جو اس عوام کے حق میں ہوگا، جو اس عوام کا محافظ ہوگا، جو یہاں غربت ختم کرے گا، جو یہاں تعمیر و ترقی لے کر آئے گا۔ ہم نے تو بجلی کے کارخانے لگائے، بھائی تم نے کیا کیا؟ اس کے باوجود اس کو اندھیروں میں ڈال رہے ہو۔ میرے بزرگوں یاد رکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں قطعاً پریڈ نہیں کرتا، مجھے بالکل اس کے بارے میں نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ ہتھیار ہے جسے آپ صحیح استعمال کر کے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس کے اندر آپ پاکستان کے اندر رول آف لا لا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی لے کر آ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ نہ اٹھے تو میں آپ کو بتا دوں میرا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ایمان کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے، پاکستان کو پری پلان اس کو کھائیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر ہم آپ نہ اٹھے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، میری تمام الیکشن کی کمپین اٹھا کے دیکھے، میں کہتا تھا اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل تحریک ہو جائے گا۔ آج جائزہ لے لیں، مہنگائی، لاقانونیت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، گورننس ختم ہو گئی، پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، کشمیر بیچ دیا۔ اتنے بے شرم ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ روڈ پہ سری نگر کا لکھ دیا، بورڈوں سے آزادی ہوتی تو بھائی تو یہ ادھر سے بھی 2-3 بورڈ چھم جوڑیاں کی طرف بھی لگا دو، چائنا کی طرف بھی لگا دو، ایک پشاور میں بھی لگاؤ کہ کابل ہم جا رہے ہیں۔ خدا را شرم کرو، بورڈ لگانے سے کشمیریوں کے زخم پہ مرہم نہیں لگے گی۔ میری ماؤں بہنوں کی جو عظمت عزتیں لٹ رہی ہیں وہ تمہارے بورڈ لگانے سے، تمہاری خاموشی سے، وہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے سے 370 ختم نہیں کریں گے۔ اگر جرت ہے، غیرت ہے تو مسلح 8 لاکھ فوج رکھتے ہو، ایٹمی قوت رکھتے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم مودی کے یاد ہے، تم تو مودی کے دشمن ہو، پھر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ 30 کروڑ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جرت کرو، غیرت دکھاؤ۔ کب تک یہ جھوٹ اور فریب اس قوم کے ساتھ کرو گے؟ بس اسے مائک چاہیے کہ اسے سپیچ کراؤ، دن میں چاہے 10 دفعہ کرا لو۔ 2 سال ہو گئے چور ڈاکو لوٹ کے اپنی کارکردگی کی بھائی بات کرو، اب تو 2 سال ہو گئے، 3 سال رہ گئے تمہارے ختم ہونے کو۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو لے کے آنے والے اور ووٹ ڈالنے والے اگلے 3 سال برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے
کہ یہ اب دسمبر سے زیادہ آگے نہیں چلے گا. اگر چلے گا تو پھر پاکستان کی فیڈریشن خطرے میں ہے. اگر آپ نظریاتی ہیں، آپ پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، جمہوری حکومتیں چاہتے ہیں، تو آپ اس لڑائی کا حکومت کے جب تحریک اٹھے گی، جب ہم باہر نکلیں گے، تو جس دن آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نکل پڑے تو میں یقین سے کہتا ہوں گجرات سے لے کر اسلام آباد تک تمام نلائق سلیکٹڈ یہ سب دریا میں بہہ جائیں گے. پاکستان کے اندر عوامی حکومت تبھی آئے گی جب تک ہم لے کر نہیں آئیں گے، ہم محافظ نہیں بنیں گے. ہم ڈٹ کر سچ، حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر حکومت میں بھی جاری تھا، اپوزیشن میں بھی. جو میرا کردار ہے اس کے لیے ہم وقت میرے سارے بھائی 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، دروازے کھلے ہیں، دن ہو یا رات ہو. اور جہاں جہاں کوئی پٹواریوں کے ذریعے زیادتیاں، کہیں تھانے داروں کے ذریعے زیادتیاں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بہت ایمانداری سے حکومت کرتا ہوں، میں بہت ایمانداری سے اداروں کو چلاتا ہوں. لیکن جو بھیانک پکچر اب دیکھ رہا ہوں، یہ مت بھولنا کہ آپ کے خلاف جھوٹی FIR ہوئی، آپ کی زمین پر قبضہ ہوا. میرے اللہ نے چاہا ریکارڈ کا حصہ بنا کے رکھنا، پھر میری حکومت آئی اسے سٹیج لگانا اور پوچھنا کہ میں نے ایک ایک FIR کا حساب لیا ہے یا نہیں، ایک ایک قبضے کا حساب لیا ہے یا نہیں. میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، قسم یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں بھول رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر زخم کی طرح ہے. یہ سمجھے کہ کانٹوں کی طرح چبھ رہی ہیں، لیکن کہ جس میں ہم مزید نظریاتی باتیں کر سکیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں. ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحق پاکستان، ایک معاشی انقلاب لے کر آنے والا، ایک ایسا پاکستان جہاں سی پیک پہ ہم نے چھوڑا تھا، اسی سفر کو آگے لے کر چلنا ہے. اور انشاءاللہ نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ. میرے اللہ نے چاہا. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی ہو.